بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پر نور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ سے ہمارا یہ موضوع افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں یہ موضوع ہمارا چل رہا ہے، اور اس سلسلہ میں گزشتہ جمعہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک رافضی کے ساتھ مناظرہ ہوا، اس کا موقف افضلیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دلائل آپ نے دیے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد بشریت میں سب سے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مناظرہ اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ آج کچھ لوگ سادات کا لیبل لگا کر یہ نظریہ پھیلا رہے ہیں اور اس عقیدے کا انکار کر رہے ہیں جو 14 صدیوں سے جس پہ امت کا اجماع تھا اور اجماع ہے۔ نہ صحابہ کے دور میں کسی نے اس کا انکار کیا، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں۔ 14 صدیوں کے علماء، صوفیاء، شعراء، تمام کا عقیدہ اور تمام کا نظریہ یہ ہے
کہ رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف خلافت میں ہی نہیں، ولایت میں بھی، امامت میں بھی، تقوی اور پرہیزگاری میں بھی، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اللہ نے پہلا نمبر عطا فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گزشتہ جمعہ مناظرہ میں نے اس کو شروع کیا اور ہم اس کو گزشتہ جمعہ مکمل نہ کر سکے، اس پہ مزید امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دلائل دیے اس رافضی کو، وہ بھی قرآن کی آیات پڑھ کے افضلیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتا، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں قرآن سے دلیل پیش کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا دفاع کرتے اور ان کی افضلیت کو بیان کرتے۔ یہ آج کے کسی سید کی بات نہیں، یہ آج کے کسی امام کی بات نہیں، آج تو سید کو سید ثابت کرنے کے لیے اپنا شجرہ نسب دکھانا پڑتا ہے، لیکن میں اس سید کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی ولادت کی خوشخبریاں بھی میرے محبوب نے دی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے نہ سید ہونے میں کوئی شک ہے، آج کے کروڑوں سید بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور جتنی محبت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امام جعفر صادق کی ہے، آج جتنا مرضی کوئی بڑا محبت کا دعویٰ کرتا رہے کہ میں محب علی ہوں اس لیے میں حضرت علی کو پہلا نمبر دے رہا ہوں، تو امام جعفر صادق نے کہا اس محبت کو اپنے پاس رکھو، نہ مجھ سے بڑا کسی کا قریبی تعلق ہے مولا علی سے، اور نہ قرابت کے لحاظ سے بھی میرا تعلق قریب کا ہے، نہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آج کسی کے پاس علم ہے جو رب ذوالجلال نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ لہٰذا آپ کا جو نظریہ اور جو آپ کے دلائل ہیں اس سلسلہ میں، آج ان کو سمجھنا اس لحاظ سے ضروری ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی یہ دلیل دی، کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا ایک جنگ کے موقع پر کہ اپنا مال پیش کرو، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ اٹھا لائے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال پیش کیا، اور اس موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے کہ آج میں ان سے نمبر لے لوں گا، لیکن جس وقت میرے محبوب نے پوچھا اے ابو بکر بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو عرض کرتے ہیں محبوب سب کچھ لے آیا ہوں، گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے سہارے پہ چھوڑ آیا ہوں۔ اب اس پہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی وہ پوری صورت پیش کر کے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، یہ ساری صورت پیش کر کے کہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں اگرچہ وہ والی آیت آئی ہے کہ انہوں نے 1 دینار دن کے وقت خرچ کیا، 1 رات کے وقت، 1 اعلانیہ، 1 چھپا کر، لیکن حضرت صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے 40,000 دینار لا کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیے۔ یہ تو ایک موقع تھا، جب بھی اعلان ہوا ہے مال خرچ کرنے کے لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میدان میں آپ نے پہلا نمبر لیا ہے۔ اس سلسلہ میں جس وقت رافضی
اس دلیل کا بھی انکار نہ کر سکا تو قال الرافضی فإن اللہ تعالی یقول اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ وہ رافضی کہنے لگا کہ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج۔ یہ آیا کریمہ سمجھنے سے پہلے اس کا شان نزول آپ کے ذہن میں ہو کہ کفار مکہ نے جس وقت مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تو کفار مکہ یہ کہنے لگے کہ دیکھو ہم کعبے کے پاس ہیں، متولی کعبے کے ہم ہیں۔ اس وقت جو زمانہ جاہلیت میں حج تھا جس طرح کا ہر سال لوگ حج کرنے آتے تھے تو کہنے لگے کفار مکہ کہ حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت ہم کرتے ہیں، ان کی میزبانی ہم کرتے ہیں، ان کی خدمت ہم کرتے ہیں، اور بیت اللہ شریف کو اگر بنانے کا معاملہ ہو تو وہ بھی ہم بناتے ہیں، لہٰذا ہم زیادہ شان والے ہیں بنسبت ان کے کہ جو دور بیٹھے ہیں حرم کعبہ سے اور ہم پاس بیٹھے ہیں، میزبانی بھی حاجیوں کی ہم کرتے ہیں، پانی بھی ہم پلاتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن کی یہ آیت نازل کی کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو بنانا تم نے یوں سمجھ لیا کہ جس طرح اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ ایک طرح کا ہے۔ فرمایا تم نے پاس رہ کے وہ شان حاصل نہیں کی جو صدیق و علی نے دور رہ کے حاصل کر لی ہے۔ لہذا یہ آیا کریمہ آج کے ان لوگوں کے لیے بھی دلیل ہے جب ہم کہتے ہیں کہ وہاں وہ مسلط طبقہ جنہوں نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مزارات کو شہید کیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے مزار پہ بلڈوزر چلائے اور گنبد خضرا کو معاذ اللہ منہدم کرنے کا وہ فتویٰ دے چکے ہیں ان کے مفتی۔ ان وجوہات کی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ بچو ان سے، نماز پڑھنی ہے تو وہاں جا کے بھی اپنی پڑھو۔ جن کا نظریہ یہ ہو کہ معاذ اللہ یہ گنبد خضرا شرک پھیلا رہا ہے تو ان کے پیچھے نماز کیسی؟ تو ہمیں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں آگے سے کہ اگر وہ لوگ حق پہ نہ ہوتے تو اللہ انہیں اپنے گھر کی ڈیوٹی کیوں دیتا؟ تو ہم نے کہا وہ مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے بیت المقدس، وہاں یہودی مسلط ہیں، ان کا قبضہ ہے، تو کیا اللہ کو ان سے پیار ہے اس لیے معاذ اللہ دیا ہوا ہے؟ اللہ کے گھر پہ تسلط اور قبضہ یہ حق ہونے کی دلیل نہیں۔ اگر یہ حق ہونے کی دلیل ہے تو پھر یہودیوں کو بھی سچا کہو جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول پہ جو قابض ہیں۔ تو رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے حاجیوں کو پانی پلانا، اگرچہ تمہارے پاس یہ سارے انتظامات ہیں کہ حاجیوں کے لیے انتظامات تم کرتے ہو، لیکن فرمایا یہ قابل قبول تب ہے جب میرے نبی کے سچے غلام بنو گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام اور مسجد حرام کی عمارت کو بنانا، کیا تم نے یوں سمجھ لیا کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جیسے اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ دونوں برابر چیزیں ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ برابر چیزیں نہیں، یعنی یہ کفار مکہ نے کہا تھا تو رب ذوالجلال نے اس کا جواب دیا۔ تو وہ رافضی کہنے لگا کہ یہ آیت کریمہ اتری ہی حضرت علی کی شان میں ہے کہ رب ذوالجلال حضرت علی کے بارے میں فرما رہا تھا کہ ابو جہل تو پاس بیٹھ کے حرم کعبہ کے تو نے وہ مقام حاصل نہیں کیا جو مولا علی نے مدینے میں رہ کے حاصل کر لیا ہے۔ اگرچہ اس آیت کا بھی جواب تھا کہ یہ آیت جو ہے صرف حضرت علی کے بارے میں نہیں، یہ ان سب کے بارے میں ہے جنہوں نے مکہ چھوڑا اور مدینہ شریف گئے۔ ان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ یہ سب کے بارے میں یہ آیت تھی کہ اے کفار مکہ
تم حاجیوں کو پانی پلا کر اور مسجد حرام کو بنا کر تم نے وہ مقام حاصل نہیں کیا جو میرے نبی کے غلاموں نے دور بیٹھ کے حاصل کر لیا ہے۔ لیکن رافضی کہنے لگا کہ یہ اتری حضرت علی کے بارے میں ہے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار نہ کیا، چونکہ حضرت علی بھی ہیں اس آیت کریمہ میں، ان کے بارے میں بھی ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت رافضی نے دلیل دے لی تو امام جعفر صادق کہتے ہیں لِأَبِي بَكْرٍ مِثْلُهَا فِي الْقُرْآنِ، تو نے آیت حضرت علی کے بارے میں پڑھی لیکن قرآن میں اس کی مثل حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی آئی ہے۔ قرآن میں اس کی مثل حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی آئی ہے۔ اب دیکھو اہل بیت اطہار کا علم رافضی دلائل دے رہا ہے، امام جعفر صادق کا علم دیکھو۔ یہ نہیں کہ آج کہو کہ کسی کا قرآن سن کے متاثر ہو کے کہ پڑھ تو قرآن رہا ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا قرآن پڑھ کے اس کا معنی مفہوم صحیح بیان کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ فرمایا کہ قرآن کے اندر اس کی مثل حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی ہے، اور وہ آیت پڑھی قال اللہ تعالی لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو جن میرے محبوب کے غلاموں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور فتح مکہ سے پہلے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ برابر نہیں کن کے؟ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد آئے اسلام میں اور بعد میں آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنا مال خرچ کیا۔ ایک ہے فتح مکہ سے پہلے والے اور ایک ہے فتح مکہ کے بعد والے۔ ایک بات میں سارے برابر ہیں، منصب صحابیت کے اندر سارے برابر ہیں، لیکن درجات میں اللہ نے فرق رکھا۔ اللہ فرماتا ہے برابر نہیں، وہ جنہوں نے پہلے دن سے محبوب کی دعوت پہ لبیک کہا اور وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد سب کچھ دیکھ کے مانا۔ فرق ہے ان میں، ایک بات میں سارے برابر۔ جس جنت کا وعدہ صدیق اکبر سے ہے اسی جنت کا وعدہ حضرت ابو سفیان سے بھی ہے، جس جنت کا وعدہ حضرت عمر سے ہے اسی جنت کا وعدہ حضرت امیر معاویہ سے بھی ہے۔ ایک بات میں سارے برابر ہیں، جنت میں سارے جائیں گے، سارے جنتی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے فرق تو ہے، ایک شروع سے لے کے حالت ایمان میں محبوب کو تکتا ہو اور ایک ہے جسے موقع ہی فتح مکہ کے بعد ملا ہو، پہلے دشمن ہو اور پھر فتح مکہ کے بعد آ کے اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اس نے محبوب کے جلووں کو دیکھا حالت ایمان میں۔ لیکن ان کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے، جو پہلے دن سے جن کی نگاہ محبوب کے چہرے پہ جب بھی پڑی تو بغض کی وجہ سے نہیں پڑی، دشمنی کی وجہ سے نہیں پڑی، جب بھی پڑی تو نگاہ محبت کی پڑی۔ جنہوں نے شروع سے لے کے دیکھا اور شروع سے لے کے ساتھ دیا پہلے دن سے، جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا، تو امام جعفر صادق کہتے ہیں رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے یہ برابر نہیں۔ اور پھر یہ آیت پڑھ کے استدلال دیکھو امام جعفر صادق کا، کہنے لگے وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَوَّلَ مَنْ أَنفَقَ مَالَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ۔ اب گنتے جانا کس کس بات میں امام جعفر صادق نے افضلیت صدیق اکبر بیان کی۔ کہنے لگے اول من انفق مالہ علی رسول اللہ، رسول اللہ پہ سب سے پہلے جس نے اپنا مال خرچ کیا ہے وہ ذات صدیق اکبر کی ہے۔ وہ اول من قاتل، محبوب کے لیے سب سے پہلے جس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جہاد کیا ہے کافروں کے خلاف وہ ہستی بھی صدیق اکبر کی ہے۔ اول من جاہد
اسلام کا سب سے پہلا مجاہد بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اس پہ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی انہوں نے، یعنی اس پہ بات کر کے پھر دلیل پیش کی، اور دلیل وہ دی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل تھی. جب کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوچھا تھا لوگوں سے، من اشجع الناس، لوگوں بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو سامنے جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا انتا یا امیر المؤمنین، اے علی سب سے بڑے بہادر تو آپ ہو، ہمارے سامنے تو آپ کی بہادری کے چرچے ہیں. لیکن حضرت علی نے کہا میں بہادر ضرور ہوں، میں نے شجاع کا نہیں پوچھا، میں شجاع ہوں، میں پوچھ رہا ہوں اشجاع کون ہے؟ اشجاع اس میں تفضیل ہے، سب سے بڑا بہادر جس کا تقوی پرہیزگاری میں پہلا نمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بہادری میں بھی پہلا نمبر ہو. جب لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اشجع الناس ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. لوگوں سنو میں بتاتا ہوں، سب سے بڑا جو بہادر ہے اس کا نام حضرت صدیق اکبر ہے. آج وہ جاہل ذاکر کہیں خطرہ بڑا تھا اپنی جان کا، اس لیے ان کے فضائل بیان کرنا پڑے. تو جب خلیفہ خود تھے منصب خلافت پہ بیٹھے ہیں تب تو خطرہ کوئی نہیں تھا. اس وقت منبر پہ کھڑے ہو کے افضلیت صدیق اکبر کے جس ہستی نے نعرے لگائے اسے مولا علی کہا جاتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں من اشجع الناس، پوچھا پھر کہا اشجع الناس ابو بکر. لوگوں سنو سب سے بڑا بہادر جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہی واقعہ امام جعفر صادق نے جب یہ دلیل دی کہ سب سے پہلے مجاہد حضرت صدیق اکبر ہیں تو دلیل کیا دی؟ کہنے لگے وجاء المشرکون فضربوا النبی حتی دامیہ. میرے محبوب حرم کعبہ میں تھے، اسلام کے ابھی ابتدائی دن ہیں، تو جب کفار نے دیکھا کہ یہ اکیلے ہیں تو حضرت علی کہتے میں اس وقت چھوٹا تھا، تھوڑی سی ابھی عمر تھی، تو کہتے میں نے دیکھا کہ کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر لیا اور یہاں تک کہ ضرب النبی، حضور کو معاذ اللہ مارنا شروع کر دیا اور اتنا ظلم و ستم کیا حضور پہ حتی دامیہ، یہاں تک کہ میرے محبوب کے مقدس بدن سے خون بہنے لگا. کہتے ہیں وَبَلَغَ أَبَا بَكْرٍ الْخَبْرُ، کسی نے جا کے حضرت صدیق اکبر کو بتا دیا اے ابو بکر تمہارے نبی جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے ان پہ ابو جہل، ان پہ عتبہ معیط جو ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں، انہیں گھیرا ہوا ہے. کہتے صدیق اکبر کو پتا چلا، یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ چلو دائیں بائیں ہو جاؤں، اکیلا ہوں میں کیا کروں گا اتنوں کا، نہیں. فَأَقْبَلَ يَعْدُو، کہتے چھلانگے لگاتے ہوئے آ گئے. اقبال یعدو، جلدی کے ساتھ بڑے بڑے قدم برتے ہوئے دوڑ لگا کر کہتے وہاں پہنچے. فی طرق کی مکہ شریف کی گلیوں میں بھاگتے ہوئے آ گئے اور آ کے کہا کیا ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے بندے پہ تم ظلم کرتے ہو جو یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. کیا یہ غلطی ہے ان کی کہ تمہیں ایک رب کی طرف بلاتے ہیں؟ وَقَدْ جَاءَكُم مِّن رَبِّكُمْ، سنو جس رب کے گھر کی تم متولی بنے ہوئے ہو اسی رب نے تو ان کو بھیجا ہے اور ان پہ تم ظلم و ستم کر رہے ہو. کہتے ہیں صدیق اکبر، یہاں وہ لفظ نہیں جو امام جعفر صادق کا یہ مناظرہ ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ بھی بولے جب کوفہ کے اندر حضرت صدیق اکبر کی شجاعت کو بیان کیا تو حضرت علی نے کہا تھا یضرب ھذا ویتلتل ھذا. کہتے حضرت صدیق اکبر نے صرف زبان سے ہی آ کے تقریر نہیں کی بلکہ اپنے ہاتھوں سے آ کے مارا بھی انہیں، کسی کو مکہ، کسی کو تھپڑ اور کسی کو ٹانگ کے ساتھ مارا. کہتے ہیں جس وقت آ کے محبوب کو چھڑایا پھر یہ تقریر کی کہ تم ایسے بندے پہ ظلم کرتے ہو کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ میرا رب اللہ ہے،
تو امام جعفر صادق کہتے ہیں فَتَرَقُوا النَّبِيَّ وَأَخَذُوا أَبَا بَكْرَ فَضَرَبُوهُ حَتَّى مَا تَبَيَّنَ أَنْفُهُ مِنْ وَجْهِهِ، کہتے ہیں انہوں نے حضور کو تو چھوڑ دیا، اب انہیں غصہ آ گیا حضرت صدیق اکبر پہ، انہیں پکڑ لیا اور کہتے ہیں اتنا مارا حَتَّى مَا تَبَيَّنَ أَنْفُهُ مِنْ وَجْهِهِ، کہتے ہیں رخسار اور ناک کا فرق ہی ختم ہو گیا، اتنا مارا کہ رخسار ان کے سوج گئے، یعنی رخسار جو ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں، ناک ابھرا ہوا ہے، تو امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ فرق ختم ہو گیا، اتنا چہرے پہ مارا کہ رخسار سوج گئے اور ناک اور رخسار کا فرق ختم ہو گیا۔ لیکن امام جعفر صادق کہتے ہیں انہوں نے یہ نہیں سوچا اکیلا ہوں تو میں اپنے آپ کو بچاؤں، میں اپنے آپ کو محفوظ جگہ پہ لے جاؤں، نہیں، کہتے ہیں یہ ہیں اسلام کے سب سے پہلے مبلغ، اور یہ ہیں اسلام کے سب سے پہلے مجاہد، اور یہ ہیں اسلام کے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کر کے کہا تھا اپنے دور خلافت میں، لوگوں مجھے بتاؤ قرآن میں ایک مومن بندے کا ذکر ہے جس کے نام پہ قرآن کی ایک پوری سورت ہے 24ویں سپارے میں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اکلوتا امتی، جب فرعونیوں نے پکڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان پہ ظلم و ستم کرنے لگے، تو یہ بندہ آ گیا، اس نے کہا چھوڑ دو حضرت موسیٰ کو، انہیں نہ مارو، ان کے بس یہی قصور ہے کہ یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، انہیں چھوڑ دو، اگر سچے ہوں گے تو جس کا یہ وعدہ کرتے ہیں عذاب کا وہ تم پہ آ جائے گا، اور اگر جھوٹے ہوں گے معاذ اللہ تو ان کے اوپر وبال خود ہی پڑ جائے گا، تمہیں ان کو سزا دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا بتاؤ اس مومن بندے کی شان زیادہ ہے یا صدیق اکبر کی شان زیادہ ہے؟ یہ بھی سوال پوچھا، کہا لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، تو حضرت علی کہنے لگے دیکھو یہ جو مومن بندہ ہے آل فرعون کا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو چھڑایا ضرور ہے لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہے، یہ نہیں کہا میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا حضرت موسیٰ کا، کہتے اگر اپنا ایمان ظاہر کرتا تو پھر اسے بھی مار حضرت صدیق اکبر کی طرح کھانی پڑتی، اپنا ایمان چھپا کے حمایت کی ہے، لیکن صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کا اعلان پہلے کیا ہے، نبی کی حمایت بعد میں کی ہے، اپنے ایمان کو پہلے ظاہر کیا۔ لوگوں یہ نہ سمجھنا محض انسانیت کے ناطے پہ میں ان کی حمایت کر رہا ہوں، نہیں، میں وہ ہوں جنہوں نے کلمہ بھی اس نبی کا پڑھ لیا ہے اور اس نبی کی غلامی اختیار کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس آل فرعون کے مومن بندے کی پوری زندگی ایک طرف اور صدیق اکبر کی زندگی کا ایک لمحہ ایک طرف، فرمایا اس کی پوری زندگی مل کر بھی حضرت صدیق اکبر کی زندگی کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب دیکھو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں کان اول من جاہد فی اللہ، صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا، وہ اول من قاتل مع رسول اللہ، اور یہ سب سے پہلے ہیں وہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ غزوات کیے، جہاد کیا، وہ اول من انفق مالہ، یہ پہلے ہیں وہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کیا، وقد قال رسول اللہ، اور یہی ہیں وہ جن کے لیے میرے محبوب نے فرمایا تھا وما نفعنی مال کمال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ اب یہ دلیل پیش کر کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافضی کے پاس اس دلیل کا بھی کوئی جواب نہیں تھا، لیکن وہ دوسری آیت کی طرف آ گیا۔ قال الرافضی، رافضی کہنے لگا فإن علیًا لم یشرک باللہ طرفۃ عین، حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی، اتنے وقت کے برابر بھی جنہوں نے شرک نہیں کیا، جن کی پوری زندگی پہ شرک کا ایک لمحہ بھی نہیں گزرا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا محبوب کے صحابہ میں
دو ہستی ایسی ہیں جو یوم الستو سے لے کے ابد الاباد تک مومن ہیں، ان میں ایک حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، ایک حضرت مولا علی ہیں۔ ایک لمحہ بھی جنہوں نے شرک نہیں کیا، تو یہ رافضی نے یہی دلیل پیش کی، کہنے لگا آنکھ جھپکنے کے برابر بھی جنہوں نے شرک نہیں کیا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل کا انکار نہیں کیا، کہا یہ تم سچ کہتے ہو، لیکن آؤ میں تمہیں ابو بکر کی شان سناؤں۔ قال له جعفر فإن الله أثنى على أبي بكر ثناء يغني عن كل شيء۔ کیا لفظ ہے امام جعفر صادق کے، قربان جائیں۔ آج اگر ہم اس انداز میں بیان کرتے تو ہمیں ناسبیت کے فتوے لگتے، لیکن لگاؤ فتویٰ امام جعفر صادق پہ، جب اس نے دلیل پیش یہ کہا کہ ایک لمحہ بھی شرک میں نہیں گزرا، تو امام جعفر صادق کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں ابو بکر کی وہ تعریف کی ہے جو ہر چیز سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ مطلب کیا؟ اس شان کے بعد پھر بچتا ہی کچھ نہیں کہ بندہ اس کے مقابلے میں کوئی اور کسی کی شان بیان کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَثْنَى عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ثَنَاءً يُغْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ رب ذوالجلال نے ان کی ایسی شان بیان کر دی ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کی شان آ ہی نہیں سکتی۔ کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے قرآن میں والذی جاء بالصدق محمد وصدق به ابو بکر۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو سچ کے ساتھ آئے، سچائی لے کے آئے، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصدق به، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، سچ لانے والی ذات محبوب کی ہے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والی ذات صدیق اکبر کی ہے۔ اسی مقام پر میرے محبوب نے یہ فرمایا تھا میرے ابو بکر کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھو، میرے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب میں کہتا تھا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا، تم کہتے تھے کذبتا۔ اکیلا ابو بکر ہی تھا جو کہتا تھا صدقتا صدقتا۔ جب سارے تم میری تکذیب کرتے تھے اس وقت بھی ابو بکر میری تصدیق کرتا تھا۔ یہ وہ ہے جس کی صداقت کی گواہی اللہ نے اپنے قرآن میں دی ہے۔ اور امام جعفر صادق نے اسی حدیث کی طرف اشارہ بھی کیا، کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ كَذَبْتَ وَقَالَ ابو بکر صدقتا۔ فرمایا وہ سارے کہتے تھے حضور کے بارے میں، جب حضور کہتے تھے نا میں اللہ کا رسول ہوں، تو سارے کہتے تھے کذبتا، محبوب آپ جھوٹے ہو معاذ اللہ، یعنی یہ کہتے تھے جب اسلام نہیں لائے تھے۔ لیکن اس وقت بھی صدیق اکبر کی ذات تھی جو کہتی تھی محبوب صدقتا صدقتا۔ اور یہ وہ معراج کی رات جب حضرت جبریل امی نے کہا نا محبوب آپ جا کے اپنے اس سفر کی داستان سنانا، تو میرے محبوب نے فرمایا مجھے پتہ ہے اپنی قوم کا وہ تصدیق نہیں کرے گی، لیکن حضرت جبریل کہتے ہیں کہ محبوب مجھے پتہ ہے کوئی اور مانے نہ مانے ابو بکر ضرور مانے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ضرور اس کا جو ہے وہ اقرار کریں گے۔ قال علی جبرائیل یصدقک ابو بکر وہو صدیق، اللہ نے انہیں بنایا ہی صدیق ہے، وہ تو آئے ہی محبوب تمہاری تصدیق کرنے کے لیے ہے۔ محبوب تم جو بھی کہو، ادھر ابو جہل نے آ کے پیغام دیا، ابھی محبوب کی زبان سے سنا ہی نہیں، وہ تمہارے جن کا تم نے کلمہ پڑھ لیا وہ کہتے رات کے تھوڑے سے حصے میں میں عرش سے ہو کے واپس آ گیا، وہ جو مہینوں کا سفر ہے بیت المقدس کا بھی وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کر آئے۔ ابھی جا کے ابو بکر نے یہ نہیں کہا جا کے پہلے پوچھوں گا، کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو پھر میں مانتا ہوں، اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر حق ہے سچ ہے۔ وہو صدیق، اس لیے کہ آپ ہیں ہی صدیق۔ حضرت جبریل امی بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں، اگرچہ تصدیق بعد میں ہے لیکن صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی حضرت جبریل امی نے بھی پہلے دی ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
آیت التصدیق خاصہ وَهُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الْمَرْضِيُّ الرَّضِيُّ الْعَدْلُ الْمُعَدَّلُ الْوَفَاء، کہتے ہیں یہ آیت ہے جو خاص طور پہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آئی ہے۔ پھر لقب سننا، یہ میں نے نہیں دیے، یہ بریلی کے تاجدار نے بھی نہیں دیے، یہ امام جعفر صادق نے دیے حضرت صدیق اکبر کو لقب۔ کہتے ہیں هو التقی النقی المردی الردی العدل المعدل الوفی، کہتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں، تقی بھی ہیں، نقی بھی ہیں، مردی یعنی جن کو راضی کر دیا گیا اور جو اللہ سے راضی ہیں، العدل المعدل عدل کرنے والے ہیں، اور وفاؤں کی معراج پہ جو پہنچے ہوئے ہیں انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اب جس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دلیل بھی پیش کر دی، جواب اس کا بھی کوئی نہیں تھا اس رافضی کے پاس، تو قال الرافضی، رافضی کہنے لگا فَإِنَّ حُبَّ عَلِيٍّ فَرْضٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ، حضرت علی کی محبت جو ہے وہ قرآن میں اللہ نے فرض کی ہے۔ قرآن میں رب ذوالجلال کا یہ فرمان قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیت کے تحت چونکہ حضرت علی بھی اہل بیت میں ہیں تو حضرت علی کی محبت اللہ نے فرض کی ہے، تو جس کی محبت فرض ہو اس کا نمبر بھی پھر پہلا ہوتا ہے۔ یہ رافضی نے دلیل دی، تو امام جعفر صادق کہتے ہیں قال له جعفر لأبی بکر مثلها، اے رافضی سن، ابو بکر کے لیے بھی اسی کی مثل قرآن میں آئی ہے۔ قال اللہ تعالی والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں اللہ نے ایک آیت میں مہاجرین کا، ایک میں انصار کا ذکر کر کے پھر تیسری آیت کے اندر اللہ نے قیامت تک آنے والے مومنین کی ایک علامت بیان کی، اور علامت پتہ ان کی کیا ہے؟ امام جعفر صادق نے کہا اللہ نے مہاجرین صحابہ کا بھی ذکر کیا، انصار کا بھی ذکر کیا، اور فرمایا لوگوں سنو، قیامت تک مومن وہ ہوگا جس کے دل میں پیار مہاجرین کا بھی ہوگا، انصار کا بھی ہوگا۔ ایمان کی علامت نماز نہیں، ایمان کی علامت جو ہے حج و زکوٰۃ نہیں، اگرچہ یہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہیں، لیکن اس مقام پر رب ذوالجلال نے جو ایمان کی علامت بنایا، فرمایا وہ ہے جو میرے محبوب کے غلاموں سے جو پیار کرنے والا ہوگا، اپنے دل میں ان کے بارے میں کینہ نہیں رکھے گا، وہ ہے مومن، اور قیامت تک اسے ہی مومن کہا جائے گا جس کے سینے میں پیار علی کا بھی ہو اور اس کے سینے میں پیار صدیق اکبر کا بھی ہو۔ یہ آیت پیش کر کے امام جعفر صادق کہتے ہیں فَأَبُو بَكْرٍ هُوَ السَّابِقُ بِالْإِيمَانِ، یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان میں سبقت لے گئے، ان کے بارے میں قیامت تک آنے والے مومنین اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتے، تو سبقت جو ایمان میں لے گئے وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں فَأَبُو بَكْرٍ هُوَ السَّابِقُ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان میں سبقت لے گیا سب سے پہلے وہ تو صدیق اکبر ہیں۔ فَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُ وَاجِبٌ، لہذا ان کے لیے استغفار کرنا یہ واجب ہے، وَمُحَبَّتُهُ فَرْضٌ، اور ان سے پیار کرنا، محبت کرنا یہ فرض ہے، وَبُغْضُهُ كُفْرٌ، اور صدیق اکبر کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا یہ کفر ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا فتویٰ۔ آج وہ جاہل پیر جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ اہل بیت ہیں گھر والے، صحابہ ہیں در والے، میں اس جاہل ملا سے پوچھتا ہوں کہ در والوں کا، کسی کے در والوں کا بغض کفر نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں جو ابو بکر سے بغض رکھے وہ کافر ہے۔ پتہ چلا کسی کے گھر والوں سے بغض رکھیں تو یہ کفر ہے۔ تو صدیق اکبر کے بارے میں امام جعفر صادق کہتے ہیں
انہیں کوئی محض دار والا نہ سمجھے، یہی تو گھر والے ہیں۔ ہم یہ صرف التزامی جواب تھا، بقیہ ہم فرق نہیں کرتے، یہ نعرہ ان لوگوں کا ہے، وہ تفضیلیوں کا، گھر والے تو گھر والے۔ ہم کہتے ہیں فرق کوئی نہیں، جس قدر محبت اہل بیت کی ضروری ہے اتنی ہی محبت حضور کے صحابہ کی بھی ضروری ہے۔ محبت میں سارے برابر، یہ فرق کرنا کہ یہ گھر والین سے پیار زیادہ کرو، یہ در والین سے محبت کم کرو، تو یہ والی تفریق تفضیلیوں کی ہوگی، یہ پنڈی سے چلا ہوگا نعرہ۔ بریلی سے اور مدینہ شریف سے چلنے والا نعرہ یہ ہے، جتنی محبت اہل بیت کی ہے اتنی ہی محبت ایمان کے لیے صحابہ کی بھی ضروری ہے۔ اب دیکھو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دلیل پیش کی، رافضی پھر اس پہ لاجواب ہوا اور پھر کہتا ہے فَإِنَّ النَّبِيَّ، نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، میرے محبوب کا یہ فرمان ہے، حضرت امام حسن و حسین کے لیے یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار، اور ان کے جو ابا جی ہیں وہ ان دونوں سے بہتر ہیں۔ حسن و حسین تو ہوئے جنتی نوجوانوں کے سردار، اور فرمایا ان کے ابا جی ان دونوں سے بہتر ہیں۔ اب یہ حدیث اگرچہ ہماری کتابوں میں ہے اور ہم مانتے ہیں، لیکن امام جعفر صادق نے کہا ایک مانتے ہو نبی کا فرمان، دوسرا کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ یہ بھی تو مانو۔ کہا لی ابی بکر عند اللہ افضل من ذالک، حضرت صدیق اکبر اللہ کے نزدیک اس شان سے بھی افضل ہیں جو تو نے بیان کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑی شان ہے۔ وہ کیا؟ حدیث بیان کی، پہلے سند، وہ جو سداد کی سند ہے، امام جعفر صادق کہتے ہیں میں نے سنا اپنے ابا جی سے امام باقر سے، انہوں نے سنا اپنے ابا جی سے امام زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے ابا جی سے حضرت امام حسین سے، اور حضرت امام حسین نے سنا اپنے ابا جی حضرت مولا علی سے۔ سند پوری بیان کر کے کہتے ہیں حدثنی ابی ان جدی ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام قال کنت عند النبی۔ اب حضرت علی بیان کر رہے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا حضور کے پاس، لیس عندہ غیری، میرے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب آگے جو شان بیان کی، اگر ہوتا معاذ اللہ کوئی آپس میں نفرت اور بغض، حضرت علی کہتے سنی تو میں نہیں ہوئی ہے، میں آگے بیان ہی نہیں کروں گا تو کسی کو پتہ کیسے چلے گا، لیکن حضرت علی کہتے ہیں سنو میں پاس بیٹھا تھا حضور کے، کوئی اور نہیں تھا۔ اذ اطلع ابو بکر و عمر، اچانک دور سے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کو آتے ہوئے محبوب نے دیکھا، ابھی وہ پاس نہیں آئے تھے۔ فقال النبی یا علی ہذان سیدہ قہول اہل الجنہ، اے علی یہ جو دونوں آ رہے ہیں نا، یہ جنتی جو ادھیڑ عمر ہیں، ایک ہے نوجوان، ادھیڑ عمر جو جنتی ہیں، یہ دونوں ان کے سردار ہیں، یہ دونوں ان کے سردار ہیں۔ وشبابہما، اور یہ دونوں ان کے جو نوجوان ہیں ان کے بھی سردار ہیں۔ یعنی ایک ہے سرداری فقط نوجوانوں پہ جو حضرت امام حسن و حسین کی ہے، اور ایک ہے نوجوانوں پہ بھی، ادھیڑ عمر والوں پہ بھی۔ یہ سرداری اللہ نے جن کو دی ہے انہیں ابو بکر صدیق اور عمر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں آگے جو لفظ امام جعفر صادق کے ہیں، کہتے ہیں فیما مضا من سالف الدہر فی الاولین وما بقیا فی غابرہ من الآخرین الا النبیین والمرسلین، کہتے ہیں پہلوں میں جو گزر گئے اور قیامت تک جو آئیں گے سوائے نبیوں رسولوں کے، اللہ نے ان دونوں کو سب کی سرداری عطا فرما دی ہے۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا، یہ میرے نبی کا فرمایا لا تخبرہما یا علی ما دام حیین، جب تک یہ دونوں زندہ ہیں یہ بات انہیں نہیں بتانی، جب تک یہ دونوں زندہ ہیں یہ بات انہیں نہیں بتانی۔ فیما اخبرت به احدا حتی ماتا، حضرت علی کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں بتائی جب تک یہ دونوں زندہ رہے، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر۔
اب پتہ تو صرف حضرت علی کو ہی تھی یہ شان کہ محبوب نے جو بیان کی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے چھپائی نہیں، بیان کی ہے۔ جو حضرت علی نے بیان کی انہی کی بیان کی ہوئی آج ہم نے چونگی امر سدھو میں سنائی ہے۔ فیم اخبرت بہ احدا حتی ماتا، کہتے میں نے یہ بات جو ہے وہ ان کی حیات میں نہیں سنائی، آج سنا رہا ہوں۔ تو امام جعفر صادق نے کہا جو تم سنا رہے ہو وہ صرف جنتی نوجوانوں کی سرداری ہے، اور یہ وہ ہے پہلے جتنے گزر گئے پہلی امتوں میں جو قیامت تک آئیں گے سوائے نبیوں رسولوں کے، ان دونوں کو اللہ نے سب کی سرداری دے دی ہے۔ مناظرہ طویل بڑا ہے، اس پہ اور بھی دلائل امام جعفر صادق نے دیے، لیکن میں اس کی آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جس وقت یہ دلائل چلتے رہے، آخر میں قال الرافضی، رافضی کہنے لگا، جب دلائل ختم ہو گئے تو پھر کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ ایقبل اللہ توبتی مما کنت، اے رسول اللہ کے بیٹے، اے رسول اللہ کے شہزادے، یہ بتاؤ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ پہلے جو میں حضرت علی کو پہلا نمبر دیتا رہا، اب تو نے میرے دل کے دروازے کھولے دلائل دے کے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جس پہ میں پہلے تھا، جو تفریق میں کیا کرتا تھا حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، عثمان و علی کے درمیان، کیا میری توبہ قبول ہے؟ قال نعم باب التوبۃ مفتوح، امام جعفر صادق نے کہا ہاں اب بھی آ جا، اب بھی آ جا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے ہم بھی انہیں کہتے ہیں اب بھی آ جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ جو بھٹک گئے صراط مستقیم سے، وہ جو پہلے مناظرے کرتے رہے انہی باتوں پہ رافضیوں سے، آج ایران کے ٹکڑے کھا کے انہی کی بولی بول رہے ہیں۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں آ جاؤ، امام جعفر صادق کی دعوت تمہارے لیے بھی ہے، آ جاؤ اگر چاہتے ہو کل کو مولا علی کے جھنڈے کے نیچے بیٹھیں تو یہ دعوت تمہارے لیے بھی ہے، آ جاؤ واپس، باب التوبۃ مفتوح، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ فالاکثر الاستغفار لہم، اور فرمایا توبہ آ کے تو پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا پھر کثرت کے ساتھ ان کے لیے دعا کرو اور ان کے ساتھ محبت کرو۔ فرمایا اگر توبہ نہیں کرو گے تو ہوگا کیا؟ یہ فتویٰ امام جعفر صادق کا سنو، کہتے اما انک لو مت وانت مخالفهم مت علی غیر فطرت الاسلام وکانت حسناتک مثل اعمال الکفار هباء منثورا، فرمایا اگر اسی عقیدے پہ مر گئے جو اب تھا تمہارا تھوڑی دیر پہلے توبہ سے پہلے، اس پہ اگر مر گئے اور مخالفت کرتے رہے عقیدہ حق اہل سنت کی تو ہوگا کیا؟ فرمایا پھر فطرت اسلام پہ نہیں مرو گے، فطرت اسلام پہ نہیں مرو گے۔ کانت حسناتک مثل اعمال الکفار ہباء منثورا، فرمایا تمہارے اعمال کافروں کے اعمال کی طرح ہباء منثورا ہو جائیں گے۔ ہباء منثورا کیا ہے؟ کبھی آپ نے طریق کمرے میں چھوٹا سا سوراخ ہو، سورج نکلا ہو تو اس کی کرنیں جب کمرے میں آتی ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے ذرات نظر آتے ہیں، لیکن کیا کسی نے وہ ذرات کبھی پکڑے؟ دیکھنے میں تو نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں ذرات نہیں، یہی کفار کے اعمال ہیں۔ لوگ کہتے بڑے ہسپتال بنا دیے، اور یہ اتنا بڑا جناب اہل سنت کا مناظر ہے، اتنے اس نے مناظرے جیتے، یہ جناب حجت الاسلام تو پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ میں اگر عقیدہ خراب ہوا تو اعمال سارے کافروں کے اعمال کی طرح ہباء منثورا، حیثیت کوئی نہیں ہوگی، دیکھنے میں تو دکھائی دیں گے لیکن قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا، خالی ہوگا نامہ اعمال۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ توبہ تمہاری قبول ہو، اس عقیدے سے توبہ کرو اور واپس آ جاؤ۔ تو لکھا، یہ لفظ لکھے، فتاب الرجل ورجع عن مقالته وانابا، اس رافضی نے اپنے اس عقیدے سے توبہ کی اور امام جعفر صادق کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس نظریے کو چھوڑا، توبہ کی۔ یہ مناظرہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ یہ عقیدہ محبت علی میں حضرت علی کو پہلا نمبر دینا،
یہ محبت اہل بیت نے خود ہی قبول نہیں کی اور کہا محبت ہم سے کرنی ہے تو اس کے ضابطے ہیں، وہ ضابطے جو خود مولا علی نے بنائے، وہ ضابطے جو حضرت امام حسن و حسین نے بنائے، اور آگے آج تک اہل بیت اطہار ان ضابطوں پہ قائم ہے۔ ان ضابطوں کے اندر رہتے ہوئے اگر محبت اہل بیت ہوگی تو پھر محبت اہل بیت ہوگی تو پھر ہی قابل قبول ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ معاذ اللہ محبت علی کے لیے بغض صدیق اکبر ضروری ہے، بلکہ محبت علی وہ تو قبول ہی نہیں جس میں کسی صحابی کا بغض ہو۔ محبت وہی قبول ہے جو صحابہ کے دہلیز کو بھی چومے، اہل بیت کے در کو بھی چومے۔ میرے امام نے اسی لیے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرات یہ ہمارا موضوع انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے وہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، لیکن اس پہ آپ حضرات یہ جو موجودہ حالات جا رہے ہیں ان میں مزید جاگنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہمارا مقابلہ صرف رافضیوں سے تھا، اب کچھ اہل سنت کا روپ دار کے بھی ہماری صفوں میں ہیں جو گندے نظریات اور رافضیوں کے نظریات ہمارے اندر پھیلا رہے ہیں۔ لہذا جاگنے کی ضرورت ہے، کسی کے اہل سنت کے لبادے پہ دھوکہ نہ کھا جانا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو پڑھو، مجدد پاک کو پڑھو، داتا علی حجویری کو پڑھو، موجودہ کسی پیر کے نظریات کو محض جبہ کبہ دیکھ کے دھوکے میں نہ جانا۔ جس عقیدے پہ ہمارے اسلاف تھے اسی عقیدے پہ رہو گے تو کامیابی ہے، وگرنہ پھر گمراہی ہی گمراہی ہے۔ لہذا جس پہ اسلاف ہیں اس پہ عقیدے پہ رہنا جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس پہ مزید آنکھیں بیدار کر کے رکھنا کہ کہاں خرابی ہو رہی ہے اور کہاں عقیدے کا جو ہے وہ گند پھیلایا جا رہا ہے، کہاں رافضیت پھیلائی جا رہی ہے اور کہاں خارجیت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھنا آج ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھ